حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے پہلے کے واقعات کو قبل مسیح کا زمانہ کہا جاتا ہے، لیکن آج ہم جس راز پہ بات کرنے جا رہے ہیں، جس سوال کا جواب کھوجنے کی کوشش کرنے جا رہے ہیں، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی 2500 سال پہلے کا سوال ہے۔ مصر کے تپتے صحرا میں آج سے تقریباً 5000 سال پہلے بے شمار مزدور پتھروں کے بڑے بڑے بلاکس کے اوپر کچھ تراش رہے ہیں۔ دیکھنے والے کو تو یہ لگ رہا ہے کہ یہ پتھروں کے بلاکس کو تراش کے کوئی عمارت بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن میری نظر میں یہ پتھروں کے اوپر کچھ سوالات کرید رہے ہیں۔ سوال یہ کہ 23 لاکھ پتھروں کے یہ بلاکس، جن میں سے ہر ایک کا وزن 80 ٹن ہے اور بعض تو 100 ٹن سے بھی زیادہ کے ہیں، تو بنا ویل کے، بنا کسی کرین کے، بنا کسی اکوپمنٹ کے، صرف رسی، صرف لکڑی اور کچھ پرانے بوسیدہ قسم کے اوزاروں کی مدد سے اتنی عظیم و شان عمارت مصر کے ریگستان میں کیسے بنائی گئی، جس کو اہرام مصر کے نام سے دنیا یاد رکھتی ہے، یعنی کہ دی گریٹ پیرامڈ آف گیزا۔ یہ بلڈنگ دکھنے میں جتنی حیرت انگیز ہے، اس سے جڑی ہوئی کنسپریسی تھیوریز اس سے بھی زیادہ حیرت انگیز ہے، اور ان میں سب سے بڑی کنسپریسی تھیوری آپ کو جو سننے کو ملتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو پیرامڈ ہے یہ انسانوں نے بنایا ہی نہیں ہے۔ اس کو بنانے کے لیے باہر سے کوئی مخلوق آئی، انہوں نے پیرامڈ بنایا اور چلے گئے۔ تو سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھائی ایسی اگر کوئی مخلوق تھی بھی تو کدھر چلے گئے اور دوبارہ کبھی ظاہر کیوں نہیں ہوئے؟ ہزاروں سال گزر گئے، انسانوں نے دوبارہ کبھی ان کو دیکھا کیوں نہیں؟ اور یہاں پر آ کر انہوں نے پیرامڈ ہی کیوں بنایا اور بنا کے پھر اس کو ابنڈن کیوں کر دیا؟ اچھا، کیوں یہ تھیوری پیش کی جاتی ہے کہ اس کو ایلینز نے بنایا ہے؟ ہزاروں قسم کے ریزنز دیے جاتے ہیں، ان میں سے کچھ پہ میں بات کرتا ہوں۔ ایک تو کہا جاتا ہے کہ اتنا پرفیکٹ طریقے سے ان کو بنایا گیا ہے پیرامڈ کو کہ دو پتھروں کے بیچ میں نا اتنا بھی گیپ نہیں ہے 5000 سال گزرنے کے باوجود کہ آپ اس میں کوئی اپنا کریڈٹ کارڈ تو کیا بلیڈ بھی گھساتے ہیں تو اتنا بھی وہاں پر آپ کو گیپ نہیں ملتا۔ تو دیکھیں، اس کا ایک سمپل سا جواب ہے، لمبی چوڑی یہاں پر کنسپریسی تھیوری بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ مصری جو تھے نا، کاپر کے ٹولز موسٹلی استعمال کرتے تھے، لیکن اصل راز کی بات کیا ہے؟ اصل راز کی بات یہ ہے کہ جیسے ہیرے کو ہیرا کاٹتا ہے نا، ہیرے کو پالش کرنے کے لیے، اس کو کاٹنے کے لیے ہیرے کا استعمال کیا جاتا ہے، تو ویسے ہی مصری کیا کرتے تھے کہ پتھر کو پالش کرنے کے لیے پتھر سے ہی رگڑ رہے ہوتے تھے۔ تو یہ رگڑ کی وجہ سے ان کے درمیان جو ایک آپ کو گیپ کی بات کر رہے ہوتے ہیں نا، تو وہ گیپ اسی وجہ سے ختم ہوا ہے، پتھر کے اوپر سے پتھر کو رگڑا گیا ہے، اور اس رگڑ کی وجہ سے پھر یہ جو گیپ ہے دو پتھروں کے بیچ میں، یہ نیرو سے نیرو ہوتا گیا ہے۔ اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ ٹرو نارتھ سے یہ جو بلڈنگ ہے پیرامڈ کی، اس کی جو فرق ہے وہ صرف 0.05 ڈگری کا ہے۔ تو یہ کیسے ہوا ہے؟ ان کو اتنا پریسائز لوکیشن کا کیسے پتہ چلا؟ ناسا کی جو بلڈنگ ہے کہا جاتا ہے کہ اس میں بھی 0.2 ڈگری کا ایرر ہوتا ہے، تو ان کو کیسے پتہ چلا اتنا زیادہ پرفیکٹ طریقے سے 5000 سال پہلے مصری کیسے یہ سب کچھ کر رہے تھے؟ تو اس کا جواب یہ ہے ناظرین کہ جو مصری تھے نا، سال کے مخصوص دنوں میں مطلب وہ سایہ دیکھ کر اندازہ لگاتے تھے۔ سال میں 2 دن جب دن اور رات برابر ہو جاتے ہیں، 2 ایسے دن آتے ہیں جب دن اور رات برابر ہو جاتے ہیں، سورج ان دنوں میں بالکل ایسٹ سے نکلتا ہے، تو اس روز آپ کو کسی قسم کا سپر کمپیوٹر نہیں چاہیے، کسی قسم کی کوئی ٹیکنالوجی نہیں چاہیے، لکڑی چاہیے بس۔ آپ کو ایک لکڑی لگا دیں اور 365 دن سال کے جو ہیں آپ انتظار کریں، اور پھر لکڑی کے سائے کی مدد سے آپ ایگزیکٹ جگہ کے حساب سے کنسٹرکشن وغیرہ اسٹارٹ کر سکتے ہیں۔ تو یہ ایلین ٹیکنالوجی وغیرہ نہیں ہے، یہ انسانوں نے ہی اصل میں بنائی ہوئی چیزیں ہیں انسانوں کی، اور صرف یہ ہے کہ وہ
بہتر طریقے سے اس کو بنا رہے ہوتے تھے جو اویلیبل ریسورسز تھے، اور صبر ان کے اندر ضرور تھا. اگر آپ سال سال بھر انتظار کر رہے ہیں صرف شیڈو دیکھنے کے لیے تو اٹ مینس کہ صبر کا ٹول ان کے پاس ضرور تھا. اچھا، کیسے بنائے ہیں، یہ بڑا انٹرسٹنگ ایک سوال ہے، اور اس کا پھر میں جواب بھی دینے کی کوشش کرتا ہوں. یہاں بھی بہت سارے لوگوں نے ایلینز کو گھسیڑا ہوا ہے. بہت سارے لوگ یوٹیوب پہ ویوز حاصل کرنے کے لیے بے وقوفانہ تھیوریز گھڑتے رہتے ہیں مرچ مسالہ لگا کے. ایک بڑا انٹرسٹنگ سوال یہ پوچھا جاتا ہے کہ یہ جو پتھر استعمال کیے گئے ہیں پیرامڈ کو بنانے میں، یہ تو گیزا سے 800 کلومیٹر دور کے ایک جگہ سے آئے ہوئے ہیں اور ہے بھی 80 ٹن وزنی. تو یہ کیسے اس طرح سے انہوں نے اتنا 5000 سال پہلے وزن 800 کلومیٹر تک وہ کیسے لے کر آئے ہوئے ہیں؟ تو اس حساب سے جناب کتابوں میں تو لکھا ہوا ہے کہ مٹی کا لمبا یہ ریمپ ایک طرح سے بناتے تھے، پھر وہ ان کے نیچے لکڑی لگاتے تھے اور لکڑیوں کو رول کرتے کرتے یہ ایک جگہ سے دوسری جگہ تک پتھروں کو لے جاتے تھے. لیکن میں سمجھ سکتا ہوں کہ اس میں پرابلم ہے. 23 لاکھ پتھروں کو صرف لکڑی کی مدد سے اتنا دور ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کر آنا، یہ عقل کو ہضم ہونے والی بات نہیں ہے. اور دوسری یہ جو ایلین کی تھیوریز دی جاتی ہے نا کہ کوئی یو ایف او آیا تھا اور یو ایف او نے گریوٹی کو ختم کر دیا، پھر اس گریوٹی کے ختم ہونے کی وجہ سے اتنے بھاری بھرکم جو پتھر ہیں ان کو اوپر اٹھایا گیا، اوپر اٹھا کے ان کو یہاں پر لے جایا گیا جہاں پر یہ موجودہ گیزا کا پیرامڈ موجود ہے. لیکن یہاں پر بھی دیکھیں اس تھیوری میں بھی پرابلم ہے. پرابلم یہ ہے کہ یہ جو پتھر ہیں ان کو اگر اس طریقے سے ایلینز نے اٹھایا تھا گریوٹی ختم کر کے، تو ان کے اوپر ٹولز کے نشانات کیوں ہیں؟ بے شمار پتھر ایسے ملیں گے آپ کو اس پیرامڈ کے اندر جن پہ باقاعدہ نظر آ رہا ہے کہ کچھ اوزاروں کی مدد سے ان کے اوپر یعنی ان کی نوک پلک درست کی گئی ہے، ان کو تراشا گیا ہے. یہ کیوں ہے بھائی اگر ایلینز نے بنایا ہے تو؟ اور ساتھ ساتھ گیزا کے جو پیرامڈ ہیں، بہت کم لوگ آپ کو یہ چیزیں بتاتے ہیں، وہاں سے دور مزدوروں کی کچھ رہنے کی جگہیں بھی ملی ہیں. ہزاروں سال قبل کی جو جگہیں ہیں مزدوروں کی وہ بھی ملی ہوئی ہیں. تو یہ کیا مزدور ایلین لے کر آئے تھے اپنے ساتھ؟ ایسا نہیں ہے. یہ ایلین والی تھیوری بیسیکلی سرے سے ہی غلط ہے. اصل اس کا جواب یہ ہے پتھروں کی موومنٹ کا. یہ جو پتھر یہاں تک لائے گئے ہیں نا، اس کے لیے پانی کا استعمال کیا گیا ہے. پانی کا استعمال 2013 میں آرکیولوجسٹ مارک لینہر کو ثبوت ملا تھا اس حوالے سے. 2 چیزیں انہوں نے مانیٹر کی. انہوں نے کہا کہ 4500 سال پہلے دریائے نیل کی ایک جو شاخ تھی نا، وہ یہاں تک آتی تھی. گیزا کا جو پیرامڈ ہے نا، وہاں تک دریائے نیل کی ایک شاخ آیا کرتی تھی ان دنوں میں. اچھا، یہ بات یہاں تک کلیئر ہو گئی کہ یہ جو پتھروں کو لایا گیا ہے 800 کلومیٹر دور سے، وہ کشتیوں کی مدد سے لایا گیا ہے، پانی کی مدد سے لایا گیا ہے. اب آتے ہیں اس امپورٹنٹ کوئسچن کے اوپر جس میں بھی آپ کو بے شمار کنسپریسی تھیوریز ویسے ہی مل جائیں گی. آپ ذرا اگر سرچ کر کے دیکھیں گے یوٹیوب پہ بہت کچھ مل جائے گا آپ کو کہ یہ پتھر رکھے کیسے گئے ایک دوسرے کے اوپر. 5000 سال پہلے کرینس تو نہیں تھی، تو ایک کے اوپر ایک کیسے اتنے بھاری بھرکم پتھر انہوں نے رکھے ہوئے ہیں. اس حساب سے بھی آپ کو بہت کچھ ملے گا. لیکن جدید تحقیق یہ کہتی ہے، ریسنٹ جو ریسرچ کی گئی ہے اس میں چونکا دینے والی انکشافات کیے گئے ہیں. اس میں یہ ریویل ہوا ہے کہ یہ جو مزدور تھے انہوں نے اہرام کے باہری جو کنارے ہیں نا، باہر کے کنارے، ان کناروں کے ساتھ ساتھ ڈھلان نما کوئی ریمپ تعمیر کیا ہے. جیسے سلائیڈ نہیں ہوتا، ایسے سلائیڈ کی قسم کی کوئی چیز انہوں نے تعمیر کی ہے. اور پھر ہوتا یہ رہا ہے کہ جیسے جیسے ہر تہ جو ہے نا، تہ لگی ہوئی ہیں. پہلی تہ ہے احرام کے پتھروں کی، پھر دوسری تہ ہے، پھر تیسری تہ ہے. تو جیسے جیسے تہ کمپلیٹ ہوتی ہے نا، تو ریمپ جو ہے وہ نئے پتھروں کے بلاکس سے وہ آہستہ آہستہ اس کو ڈھک دیتے تھے. ایسا ہوا ہے. تو اس سے ہوتا یہ تھا کہ ایک اسپرل یعنی کہ ایک گھماؤ دار راستہ بن جاتا تھا جس سے پھر مسلسل اوپر کی طرف جانا ممکن ہوتا تھا.
دس از ہاؤ دے بلٹ اٹ ایکچولی. یعنی کہ ایک ڈھلان ہوا کرتی تھی، اس کی مدد سے پتھروں کو آسانی سے اوپر نیچے یہ لوگ کر رہے ہوتے. تو یہ اتنا اس پہ ایلین یا اس طرح کی کرین نہیں تھا، تو یہ کیسے ہوا وہ کیسے ہوا. تو اس پہ بھی میرے خیال سے کوئی زیادہ کنسپریسی تھیوریز بنانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ایک کامن سینس جسے آپ کہہ سکتے ہیں اس دور کے انسانوں کا، اور وہ بھی بڑا شاندار مجھے کہنا پڑے گا، وہ آپ کو نظر آتا ہے. اچھا، اب آخر میں اس کنسپریسی تھیوری کے اوپر بھی بات کر لیتے ہیں کہ یہ پیرامڈ بنائے کیوں گئے تھے. کچھ نے تو کہا یہ ایلین لوگوں کا لانچ پیڈ ہوا کرتا تھا، یہاں پر وہ اترتے تھے اور یہاں سے جاتے تھے. اس طرح کی باتیں کی ہیں بہت سارے لوگوں نے. بنایا کیوں گیا تھا؟ دیکھیں نا، یہ بات تو زبان زد عام تھی کہ یہ جو فرعون مر جاتے تھے تو اپنے آپ کو اس طرح کے پیرامڈز کے اندر رکھواتے تھے. لیکن کیا صرف قبر کی وجہ سے اتنا زیادہ انہوں نے خرچہ بھی کیا ہے اور اتنی زیادہ محنت کی ہوئی ہے صرف قبر کی وجہ سے؟ ایسا نہیں ہے. نہ یہ ایلین کے حوالے سے ہے، نہ یہ صرف قبر کے حوالے سے ہے. یہ جو پیرامڈز تھے یہ اصل میں اس کے 3 کام ہوا کرتے تھے. اس میں یعنی قبر تو تھی ہی، اس کی فرعون جو ہوتے تھے ان کی قبر ہوا کرتی تھی یہاں پر، پلس میں یہ ایک طرح کی مذہبی عبادت گاہ بھی ہوا کرتی تھی. کیونکہ مصر میں یہ ایک یعنی کہ ان کا بلیف تھا کہ راجہ جب مرتا ہے نا تو وہ ستارہ بن جاتا ہے. راجہ جب مرتا ہے تو ستارہ بن جاتا ہے. ستاروں کے علم میں یہ کافی ماہر تھے، کافی آگے پہنچے ہوئے تھے. تو جو گیزا کا پیرامڈ ہے اس کو بھی اگر آپ دیکھیں تو اس کا جو ایئر شافٹس ہے نا وہ سیدھا اوریون بیلٹ کے وہ جو 3 ستارے نہیں ہوتے یعنی اس کو پوائنٹ کرتے ہیں تینوں. تو یہ اصل میں اسی بیلیف کی وجہ سے انہوں نے اس طرح سے بنایا ہوا ہے کہ یہاں پر جب یہ مرے گا فرعون تو اس کی مدد سے پھر یہ اوپر چلا جائے گا اور وہاں پر یہ ستارہ بن جائے گا. تو یہ آپ کہہ سکتے ہیں مذہبی عبادت گاہ پلس میں یہ قبر، اس طرح سے انہوں نے یہ چیز بنائی ہوئی. اچھا چلیں لگے ہاتھ اس پروگرام کو کنکلوڈ کرنے سے پہلے اس تھیوری کے اوپر بھی بات کر لیتے ہیں. یہ جو 2017 میں سکین کیا گیا تھا پیرامڈز کو، تو کوئی وہاں پر ان کے اندر 300 میٹر لمبا ایک بہت بڑا کمرہ ان کو ملا. اس کو بگ وائڈ بھی کہتے ہیں. تو بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ پھر اچانک سے مصری سرکار نے اس کی جو ڈرلنگ تھی وہ کیوں بند کر دی؟ ایسا کیا ہوا یہ کمرہ ملا اور انہوں نے ڈرلنگ بند کر دی؟ تو دیکھیں اس میں بھی کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، اس میں بھی کوئی ایلینز کو لانے کی یا مسٹری کو لانے کی ضرورت نہیں ہے. ہوا یہ ہے بیسیکلی کہ ان کو ڈر لگ رہا تھا، ایجپشنز کو ڈر لگ رہا تھا سرکار کو کہ اگر یہ جو سیلنگ ہے جہاں پر ڈرلنگ ہو رہی ہے اگر یہ کمزور ہوئی، کیونکہ آپ ایک اوپن اسپیس کو کھولنے کی کوشش کر رہے ہیں نا جو کہ 4,500 سال سے بند ہے، تو انہوں نے کہا کہ یار اگر یہ کمزور ہوئی تو یہ 6,000 ٹن کا اتنا بڑا جو پہاڑ کھڑا ہوا ہے یہ تو گر جائے گا. اگر سیلنگ کمزور ہی ٹوٹ جائے گا، گر جائے گا. اور اگر یہ پیرامڈ گر گیا تو مصر کا سارا ٹورزم ختم. ابھی تو ساری دنیا سے لوگ آ رہے ہیں نا، کیوریوسٹی ہے ایک طرح کی، اس وجہ سے آ رہے ہیں. پیرامڈ اگر گر گیا تو کون آئے گا وہاں پہ؟ تو یہ اس وجہ سے کیا گیا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ اس میں مذہبی جو ہے وہ اینگل بھی آپ کو نظر آتا ہے. اسلامی بیلیف ہے کہ قبر کسی کی جو ہے وہ کھولنا وہ بے حرمتی ہوتی ہے. تو اگر وہاں پر قبر ہے بھی کسی کی تو اس کو کھولا اس طریقے سے نہیں جا سکتا. تو اور کوئی اس کا کوئی ریزن نہیں ہے. ایک تو اس کا ریزن یہ ہے پیرامڈ کا، یہ جو نیا 30 میٹر کا ان کو جو ایک کمرہ ملا ہے تو اس کو نہ کھولنے کا اور ڈرلنگ مزید نہ کرنے کا یہی ریزن ہے کہ وہ احتیاط سے کام لے رہے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ اس کو کھولنے کے چکر میں ہم پیرامڈ کو نقصان دے بیٹھے.